ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، بہت ضروری ہے، پوری نسل برباد ہو جائے، نہیں تو پوری نسل برباد ہو جائے، ہے نا۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، اور ہوتی بھی سنیوں کی ہی ہے، ایسا بھی نہیں کہ کسی کے اور لپیٹ دی جائے تو ہو گئی، نہیں ہوتی، صرف سنیوں ہی کے لیے نکاح، جس پر نماز پڑھ رہے اسی کے لیے نکاح، ٹھیک ہے۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے، واللہ 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 بولو واللہ واللہ واللہ۔ سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں الفضل والكرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا و حضور تاج الشریعہ کے دیوانوں، اس مقدس جلسے میں حاضر آنے والوں، آئیے ہم سب مل کر جوش عقیدت کے ساتھ، فرط مسرت کے ساتھ، مسرور ہو کر، مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ بورا بنڈا کی سرزمین پر سنیت نکھرتی نظر آ رہی ہے. یہ آپ تمام حضرات کی خصوصی دلچسپی اور بالخصوص برادر طریقت حضرت مولانا اکمل رضا صاحب قادری رضوی کی محنتیں، کاوشیں اور قربانیاں، جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ نوجوانوں کا، بزرگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور آل پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، اصحاب رسول پاک، جمیع ائمہ کرام، مجتہدین عظام، محدثین کرام، اولیاء اسلام، ان سبوں سے ہماری نسبتیں الحمدللہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور مضبوط ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. نسبت جب ادنا چیز کی اعلیٰ چیز سے ہوتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، غور کیجئے جو اپنے گھر سے نکلے ہوں گے ارادہ حج کر کے، تو پاؤں میں ان کے جوتا چپل بھی ہوگا، اور اس جوتا چپل سے مٹی بھی لگی ہوگی، ذرے لگے ہوں گے نہیں، اور وہ پہن کر چلے گئے کہاں؟ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر. چپل تو اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پہنچے، اور چپل کو لگے تلے میں ذرے اس قابل نہ تھے کہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے. لیکن نسبت حاجی سے ہو گئی. حاجی جہاں جہاں جا رہا ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ رہی ہیں. لباس، کپڑا جو پہنتے ہیں جسم پر، یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے، لیکن حاجی پہن کر گیا تو حاجی کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت سے یہ کپڑا بھی وہاں پہنچ گیا. تو دوستوں اور بزرگوں، نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے ادنا کی تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ایک مثال اور لے لیجئے. کپڑا جو ہم جسم پر پہنے، آپ پہنے ہیں،
اس کپڑے کو ہم چومتے نہیں ہیں، اس کپڑے کو آنکھوں سے نہیں لگاتے ہیں، سر پہ نہیں رکھتے ہیں، سینے سے نہیں لگاتے ہیں، لباس ہے، جب تک چلا چلا، پھٹ گیا تو چندی بن گیا، نکال کر پھینک دیا کچرے دان میں۔ لیکن ایک کپڑا، اسی کپڑے میں سے بچا ہوا تھوڑا کپڑا، آپ نے اس کپڑے کا جزدان سی دیا، قرآن پاک کا غلاف سی دیا، تو اس کپڑے کو ہمارے بدن سے نسبت ہے، اور اس کپڑے کو کلام الہی سے نسبت ہے۔ یہ کپڑا چومنے کے لائق اور قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم گناہوں میں آلودہ ہیں، ہمارا جسم اس قابل و پاک نہیں ہے کہ اس کپڑے کو چوما جائے، اس کپڑے کا احترام کیا جائے۔ عزیزوں، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، قربان جاؤ میرے تاج الشریعہ کے تقویٰ پر۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور شہباز ہندوستان، حضور شہباز ہندوستان، سبحان اللہ۔ یہ کپڑا ہمارا چومے جانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا جنازہ پاک جس وین میں رکھا گیا تھا، لوگ دیوانہ وار اس وین کو چوم رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کی وہ گاڑی تھی اس نے عہد کر لیا کہ میں گاڑی زندگی بھر سنبھال کر رکھوں گا، اس کو میں کرائے پہ نہیں چلاؤں گا، کسی کو اس پہ چڑھنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ تاج الشریعہ سے نسبت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جب تاج الشریعہ کا تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت کی پابندی نے ان کو اس معیار پر پہنچایا کہ آج ساری دنیا میں تاج الشریعہ کے غم میں آنسو بہائے جا رہے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، ان کی سیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غلامان تاج الشریعہ کی بھی یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد، اپنے آقا، اپنے محسن کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، تاکہ انشاءاللہ آپ بھی سرخرو ہو جائیں۔ ابھی جو مجھ سے قبل فاضل گرامی نے جو یو کے سے آئے ہیں، ان کے بھی خطاب کا یہی مقصد تھا کہ زبانی نعرے بازی نہ ہو، بلکہ حقیقت میں ہم سچے دل سے عمل پیرا ہوں شریعت مطہرہ کے حکم پر۔ آج اس وقت اس کی ضرورت ہے، اور آپ محسوس کریں گے جب آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اچھا عمل کیا، میں نے پیارا عمل کیا جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ یہ معیار اپنے اندر پیدا کرو۔ اور بات میری چل رہی تھی نسبت کی، نسبت اعلیٰ سے ہو جاتی ہے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ہم تو اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن ہم غلاموں کی نسبت اعلیٰ حضرت سے ہو گئی، ہم غلاموں کی نسبت حضور حجت الاسلام سے ہو گئی، ہم غلاموں کی نسبت حضور، ہم شبیہ غوث اعظم، مظہر غوث اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا خان جو ماں پیٹ کے ولی ہیں ان سے نسبت ہو گئی۔ اور میرے سرکار مفتی اعظم نے جب اپنا جانشین منتخب کیا تاج الشریعہ کو، تو خدا کی قسم ایک ولی کا انتخاب جو ہوتا ہے بالکل درست ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انتخاب ہوتا ہے، تو ولی نے ولی کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ ولی ہیں، اور انتخاب کس کا ہے؟ ولی کا۔ ولی نے ولی کا انتخاب کیا، وہ سچے جانشین ہیں حضور مفتی اعظم۔ الحمدللہ آپ نے شریعت مطہرہ، آج لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ
حیض و نفاس کے مسئلے بیان کرنے والے مولوی لوگ ان کی کیا سنتے؟ ارے نادان، حیض و نفاس کے مسئلے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج و عمرہ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، تسبیح و تحلیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، صلاۃ اللیل بھی ہے۔ غرض کے شریعت ایک ایسا وسیع قانون ہے، آفاقی قانون، کہ جس میں انسان کی زندگی جب شروعات ہوتی ہے مہد سے لے کر لحد تک، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک جو زندگی کے اعمال ہیں، وہ سارے اعمال کا احاطہ کسی کے اندر اگر ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک صرف حیض و نفاس کے مسئلے نہیں ہیں اس میں، وہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی قیمتی موتی ہیں۔ جیسا غوطہ لگانے والا ہوگا نا سمندر میں، جس کا غوطہ جتنا زیادہ گہرائی تک ہوگا اس کے ہاتھ اتنے ہی قیمتی موتی ملیں گے۔ جو غواص ہوتے ہیں ان کو، جو اوپر اوپر تیرتے ہیں۔ اب آج کا زمانہ تو ایسا ہے، پتھر تیر رہے ہیں، اپلیاں ڈوب رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، پتھر تیر رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے لوگوں نے 3 قسمیں بیان کی پیروں کی، ایک پتا پیر، دوسرا پتھر پیر، تیسرا لکڑ پیر۔ پتا پیر کون ہے؟ پتا پیر وہ ہے جو پانی پہ پتے کو ڈال دو، وہ خود تو تیر سکتا ہے لیکن دوسروں کو تیرا نہیں سکتا۔ اگر تھوڑا سا بھی وزن اس پہ گرے گا کسی چیز کا بھی تو پتا وہ ڈوب جائے گا۔ پتا خود تیر سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کو تیرا نہیں سکتا، یہ پتا پیر ہے۔ پتھر پیر نہ خود تیرے نہ دوسروں کو تیرائے، سیدھا انڈر واٹر، یہ پتھر پیر ہے۔ اور لکڑ پیر جو خود بھی تیرتا ہے، جو اس کا سہارا پکڑ لے اس کو بھی تیراتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا پیر جو ہے ایسا پیر ہے جو خود بھی تیرتا ہے، ہم کو بھی تیرا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ڈوبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ، ہم تیرنے والے ہیں، منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے، سچا مرید وہی ہے جس کی مراد سلامت ہے، جس کی مراد سلامت ہے وہی سچا مرید ہے، اور جس کی مراد ختم اس کی مریدی ختم۔ اس لیے پہلی منزل بتائی گئی فنا فی الشیخ کی، پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ، اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کی محبت میں فنائیت کا مقام حاصل کرنا، فنا ہو جانا۔ پیر کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے تو پیر کی تعلیمات کو، پیر کے احکامات کو وہ یوں سمجھو کہ یہ غوث پاک کے احکامات ہیں۔ یہ بات کہاں کی ہے؟ سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی ہے۔ ان کا حکم پیر کی زبان سے نکلا تو پیر کی ظاہر میں زبان تو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ زبان غوث اعظم کی ہے، اور غوث اعظم کی زبان غوث اعظم کی نہیں ہے، وہ زبان سیدنا مولائے کائنات کی زبان ہے، علی کی زبان ہے، ظاہر میں علی کی زبان ہے۔ علی کی زبان علی کی زبان نہیں ہے، بلکہ علی کی زبان پہ جو نعرہ ہے وہ نبی کا نعرہ ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، نبی کا حکم علی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، علی کا حکم غوث اعظم کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور غوث اعظم کا حکم اپنے پیر و مرشد کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ وہاں سے ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جب ہم نے آپ نے
اعلی حضرت کا سلسلہ پکڑا ہے اور اعلی حضرت کے سلسلے سے وابستہ ہیں، تو اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل ٹھیٹ 100% ٹناٹن سنی بنو، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کھیٹ نہیں، کوئی جھول نہیں، اگر مگر کا چکر نہیں، جو بات حق ہے ڈنکے کی چوٹ بولو۔ میرے سرکار کا فرمان ذی شان ہے، قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو، حق بات کہو اگرچہ کہ لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہو، اس کی پرواہ مت کرو تم کڑوی ہے کہ میٹھی ہے، بس حق جو ہے وہ کہو۔ اور یہی مزاج مسلک اعلی حضرت کا ہے، ہمیشہ حق کہا۔ اعلی حضرت نے بھی، حضور حجت الاسلام نے بھی، حضور مفتی اعظم مفتی عالم نے بھی، اور حضور سیدی تاج الشریعہ نے بھی۔ اب ان کے شہزادے، اب ان کے جانشین حضور سیدی علامہ مولانا اسجد رضا خان صاحب مدد اللہ النورانی، جو حضور تاج الشریعہ کے خلف اکبر ہیں اور وہی ان کے جانشین بھی ہیں۔ جب وہ جانشین ہیں تو لوگ فکر میں مبتلا نہ ہوں کہ اب کیا ہوگا، اب حضور تاج الشریعہ تو نہ رہے، اب کیا ہوگا، فکر مت کرو، یہ اعلی حضرت کا کارخانہ ہے، کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی تالا نہیں لگے گا، نیا نیا مال نکلتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کارخانہ علمی کارخانہ ہے، کوئی سمجھیں گے فرنیچر کا، علمی کارخانہ ہے، اعلی حضرت کا علمی کارخانہ، علم کے سوتے پھوٹتے ہیں وہاں سے، علم کے دریا جاری ہوتے ہیں وہاں سے، وہ در ہے میرے اعلی حضرت کا۔ ارے میاں تم نے پڑھا نہیں لکھا نہیں، جاؤ بریلی کی فضا میں اعلی حضرت کے مزار شریف کے پاس جا کر باادب ہو کے بیٹھ جاؤ، بیٹھو، صرف بیٹھے رہو، توجہ کرو اعلی حضرت کی طرف، انشاءاللہ چند مہینے تم اس طرح گزاریں گے تو علم تمہارے سینے میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار اعلی حضرت۔ جن بچوں کا ذہن کند ہوتا ہے، مدرسے کے بچے، وہ اعلی حضرت کے دربار میں صبح نماز فجر کے بعد آپ کے سرہانے بیٹھ کر قرآن یاد کرتے ہیں۔ ان بچوں کا کہنا ہے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا، اعلی حضرت کے مزار کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ میرے حضور تاج الشریعہ نے صرف 6 مہینے کے اندر حفظ مکمل کیا، 6 مہینے میں۔ کیا حافظہ ہے، کیا قوت یادداشت ہے۔ میرے اعلی حضرت نے 1 مہینے سے بھی کم مدت میں قرآن پاک یاد کر لیا تھا، اور جانشین وارث علوم اعلی حضرت نے حضور سیدی تاج الشریعہ نے 6 مہینے کے اندر حفظ مکمل فرمایا۔ جو حافظ صاحب آپ کی خدمت میں آتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ بس میں 1 مرتبہ 1 پارہ پڑھ دیتا اور حضور تاج الشریعہ اسے غور سے سنتے، 1 مرتبہ سنتے، پھر آپ اس پارے کو زبانی سنا دیتے۔ یہ ہے تاج الشریعہ کا فیضان، یہ ہے تاج الشریعہ کا مزاج، یہ ہے تاج الشریعہ کی ذہنیت، یہ ہے تاج الشریعہ کا حفظ کا معاملہ، کہ 1 مرتبہ کوئی چیز آپ کی نظر سے گزر جائے یا سماعت کے حوالے ہو جائے تو اسے کبھی بھولتے نہیں تھے۔ اللہ والوں کی شان بھولنا نہیں ہے، بھولے ہووں کو یاد دلانا ان کی شان ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال آج بورا بنڈا کی سرزمین پر حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا چہلم کے موقع پر، ابھی چہلم غالباً 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو اصل چہلم ہے، لیکن کچھ تاریخ ان کی سہولت کے حساب سے بڑھا کر رکھی گئی ہے۔ 30 اگست کو انشاءاللہ بریلی شریف کی سرزمین پر حضور اسجد میاں صاحب کی زیر نگرانی عرس چہلم کی تقریب منعقد ہوگی، اور بہت سے حضرات
مختلف جگہوں سے عرس چہلم میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو حاضری کا موقع عطا فرمائے. اور عزیزان محترم، چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، جیسا کہ ابھی ہمارے معزز مہمان عالم دین نے حضور سرکار مفتی عالم مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت فی الدین کا ذکر کیا کہ جو فتویٰ ایمرجنسی تھی انڈیا میں، اس وقت جو فتویٰ آپ نے جاری کیا وہ اظہر من الشمس ہے. یعنی لوگ جو ہے حکومت کے خوف سے یا سختی صعوبت سے گھبرا کر حق بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں، منہ دیکھی بات کر لیتے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی طیب قاسمی نے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی پہ الزام تراشی نہیں ہے، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، قاری طیب قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند نے حکومت کے استفتاء پر جواب لکھا. اس کا مفہوم یہ تھا جواب کا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کا مثبت پہلو بھی نکلتا ہے. یعنی گویا اس نے یہ دبے لفظوں میں اقرار کر لیا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کرانا جائز ہے، ہو سکتی ہے. دلی کے جامع مسجد کے شاہی امام نے بھی حکومت سے گھبرا کر فتویٰ تحریر کر دیا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کرنا جائز ہے، نسبندی کرنا جائز ہے. اور بھی بہت سے ادارے تھے، بہت سی شخصیتیں تھیں جنہوں نے جواز کی صورتیں نکالی اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے، حکومت سے رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تمغے حاصل کرنے کے لیے، سیٹ اور عہدے حاصل کرنے کے لیے ان کی خوشامد کی. اور ان کے لیے ابھی حضرت بہت آ رہے ہیں، تشریف رکھیے. جب بس میری آخری بات ہے، کچھ سن لو دل لگا کر. حضرات گرامی، تو حضور سیدی آقائی مفتی عالم مفتی اعظم رضی المولا تعالیٰ عنہ نے فتویٰ تحریر فرما دیا کہ اسلام میں نسبندی کرنا کرانا، فیملی پلاننگ کرنا یا کرانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ادب سے کھڑے ہو جائیے اور راستہ دیجیے حضرت کو آنے کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، عکس جمال حضور تاج الشریعہ، عکس جمال حضور تاج الشریعہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، سرکار حضور تاج الشریعہ، عطائے حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، عکس جمال حضور تاج الشریعہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ. تشریف رکھیے آپ حضرات. آپ لوگ بیٹھیے. حضرت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور آپ کا نورانی دیدار بھی کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ. تو ایک اعلان سماعت فرما لیجیے اب کہ 2 سپٹمبر یا اکتوبر 2 سپٹمبر بروز اتوار صبح 10 بجے سے 2 بجے تک، ظہر سے پہلے تک انشاءاللہ ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے بمقام محبوب فنکشن ہال، اللہ پور بورا بنڈا. نعت خواں حافظ و قاری محمد اکرم رضا صاحب، اور اس جلسے سے یہ فقیر انشاءاللہ شرکت کی سعادت حاصل کرے گا. تو
تو آپ تمامی حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ 2 تاریخ کو سپٹمبر کی بروز اتوار دن میں جلسہ رکھا گیا ہے، کیونکہ رات میں جاگنے سے مسلسل آپ کے بھی کاروبار میں مصروفیات میں خلل پڑتا ہے، اس لیے مناسب و بہتر غور و فکر کر کے دن میں 10 بجے سے جلسہ رکھا گیا ہے محبوب فنکشن ہال میں۔ بارش کا یہ موسم ہو سکتا بارش ہو جائے، تو اس تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر فنکشن ہال میں جلسہ رکھا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے استدعا ہے کہ آپ لوگ پابندی وقت کے ساتھ اس جلسے میں تشریف لا کر، جلسے کا عنوان کیا ہے؟ عرس چہلم، عرس چہلم کے ہی موقع پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے، لہذا آپ حضرات حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی المولا تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں نذران محبت پیش کرنے کے لیے والہانہ انداز میں چلے آئیے۔ چونکہ اب میں آپ کے سامنے کافی دیر سے بول رہا تھا، اب آخری بات میں نے کہہ دی اپنی کہ استقامت فی الدین کا معاملہ ہے، دین پر ثابت قدم رہنا، اپنے عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا، یہی مزاج ہے بریلی شریف کے خانوادے کا۔ یہاں عدل بدل والا معاملہ نہیں ہے، اگر مگر کا چکر نہیں ہے، جو بات جائز ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہی جاتی ہے، وہ جائز ہے، اور جو حرام ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہا جاتا ہے کہ حرام ہے۔ تو حضور مفتی اعظم سرکار نے فرما دیا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ فیملی پلاننگ کرانا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو عزیزو، یہ استقامت اسی کا نام ہے۔ ڈرایا گیا، حکومت کے چمچے آ کر کہنے لگے حضرت آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سلاخوں میں پہنچا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں، پھر آپ کو جب سلاخوں میں پہنچایا جائے گا تو پتہ نہیں ہندوستان میں جتنے آپ کے عاشق مریدین ہیں وہ کیا کریں گے، کہ کیا انقلاب برپا ہو جائے گا ہندوستان میں، ہم نہیں بتا سکتے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنا فتویٰ آپ پر نظر ثانی فرمائیے، اس کو بدل دیجئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم اس وقت اپنی چارپائی پر بوجہ علالت آرام فرماتے، جب حکومت کے نمائندے آئے اور آ کر یہ پیغام پہنچوایا کہ اپنے فتوے پر آپ نظر ثانی فرمائیے، اس کو بدل دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند بغیر کسی سہارے کے اپنی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، خود سے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے فتویٰ بدلنے کی بات کہہ رہے ہو، اللہ نے چاہا حکومت بدل جائے گی لیکن فتویٰ نہیں بدلے گا، فتویٰ نہیں بدلے گا۔ یہ بریلی کا مزاج، کیونکہ یہاں صورت دیکھ کے فتویٰ نہیں لکھا جاتا ہے، شریعت دیکھ کے فتویٰ لکھا جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب بیٹھے بیٹھے وہاں سے تصویر کھینچ رہے تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں معلوم آپ کو تصویر کھینچنا کتنا سخت منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جس نے بھی تصویر کھینچی ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ تصویر ڈیلیٹ کر دیں، محو کر دیں، مٹا دیں اس کو، کیونکہ آپ گناہگار نہ بنیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، سب سے زیادہ عذاب۔ کھایا نہ پیا، گلاس پھوڑا 6 آنے، کیوں تصویر لیتے ہو یار بلا وجہ کے؟ اچھے خاصے کام میں رکھنا اندادی، شیطانی عمل کیوں کرتے ہو؟ اچھا ذہن بنا ہوا ہے، اچھا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی پابندی کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، یہ کام نہیں چلے گا یہاں پر۔ اس لیے میں بالکل ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو بھی حضرات تصویر بنائے ہیں خدا را اپنی زندگی کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کے لیے تصویر مٹا دیجئے اور سچے دل سے توبہ کیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ میں تصویر نہیں کھینچوں گا۔ سمجھ گئے؟ اب حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، وہاں کا یہ عالم ہے کہ سیلفی، پوری فیملی ساتھ ہے، بیوی بچے، چل رہی ہے سیلفی، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے سیلفی، مدینہ پاک میں سرکار کے روضہ اقدس میں سیلفی۔ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی تمہارے اس گندے عمل سے۔
حج کرنے گئے ہو کہ تفریح کرنے گئے ہو؟ فلم کی وہ شوٹنگ کر رہے ہو؟ کتنی معیوب بات ہے. حج کرو اللہ کے واسطے، عمرہ کرو اللہ کے واسطے، مدینہ پاک کو جاؤ رسول پاک کے واسطے. اس مقدس جگہ پر سیلفی؟ حج کی پرواہ نہیں ہے، ارکان کی پرواہ نہیں ہے، سیلفی کی پرواہ ہے. اللہ تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو کہ کس جگہ وہ گئے ہیں، کس کام سے گئے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو جہنم اور جہنم کی سختیوں سے بچائیں. کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو. یہ ذمہ داری ہے ہر گھر کے بڑے کی، سرپرست ہے گھر کا وہ. اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے آپ کے معزز مہمان عالم دین جو بریلی شریف کی مقدس سرزمین سے جلوہ فرما ہوئے ہیں، میری مراد حضور علامہ مولانا مفتی ارسلان رضا میاں صاحب قبلہ. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ حضور تاج الشریعہ کے ایسے منظور نظر ہیں. حضرت کی کتاب جو شرح بردہ شریف میں حضرت نے تصنیف فرمائی تھی، اس کتاب کی شرح آپ نے لکھی ہے. بڑی ضخیم کتاب ہے. حضرت نے مجھے تحفہ میں عنایت فرمایا، میرے پاس محفوظ ہے. ہاں یہ کتاب الوردہ فی شرح الفردہ، یہ کتاب ہے دیکھیے حضرت کی. اچھا ماشاءاللہ، یہ حضرت ہی پیش کریں تو بہتر ہے. ہاں یہ انشاءاللہ ہمارے لندن سے آنے والے، یو کے سے آنے والے ممتاز عالم دین کی خدمت میں حضرت علامہ مولانا ارسلان رضا قادری صاحب کی طرف سے ہدیتاً یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے. ہاں جی میں بھی وہی کیا. نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضور شہباز ہندوستان. کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا گیا اور مرکز اہل سنت پر حضرت نے آج جمعہ سے پہلے خطاب کیا اور مرکز اہل سنت پر نماز جمعہ کا خطبہ اور نماز کی امامت حضور ارسلان میاں نے انجام دی. تو ان کی خدمت میں ایک میمنٹو مرکز اہل سنت کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ حضرت قبول فرمائیں گے. مفتی زاہد صاحب کی خدمت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مرکز اہل سنت حیدرآباد. نعرے تکبیر. جو گئے خدا کا ایک ولی، جو گئے خدا کا ایک ولی ہے سچا عاشق نبی، عطا ہے غوث پاک کی وہ میرا پیر اصغری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا پیر اصغری، وہ میرا پیر، پڑھیے میرا پیر، وہ میرا پیر اصغری، 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 وہ میرا پیر اصغری. جو گئے خدا کا ایک ولی ہے سچا عاشق نبی، عطا ہے غوث پاک کی وہ میرا پیر اصغری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ میرا پیر اصغری، وہ میرا پیر اصغری، وہ میرا پیر اصغری. دعائے مصطفیٰ رضا، رضائے مصطفیٰ رضا، دعائے مصطفیٰ رضا، رضائے مصطفیٰ رضا، صدائے مصطفیٰ رضا، عطائے مصطفیٰ رضا ہے اس پہ ہر جگہ صدا.
نگاہ مصطفیٰ رضا سبحان اللہ اس پہ ہر جگہ صدا نگاہ مصطفیٰ رضا سبحان اللہ ہے ایسی شان کا دنی وہ میرا پیر سبحان اللہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری بزرگوں کی دعائیں لے کے ہند سے وہ جب چلا سبحان اللہ بزرگوں کی دعائیں لے کے ہند سے وہ جب چلا پہنچ کے مصر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھا گیا سبحان اللہ بزرگوں کی دعائیں لے کے جس گھڑی وہ جب چلا پہنچ کے مصر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھا گیا یہ اس کا علمی مرتبہ تھا دنگ سارا جامعہ بنا جو فقر ازہری وہ میرا پیر ازہری میرا پیر ازہری وہ میرا پیر ازہری وہ میرا پیر سبحان اللہ مچا کے علم و فن کی دھوم مصر سے وہ آ گیا مچا کے علم و فن کی دھوم مصر سے وہ آ گیا یہ ان کی شان تھی کہ لینے مصطفیٰ رضا گئے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مچا کے علم و فن کی دھوم مصر سے وہ آ گیا یہ ان کی شان تھی کہ لینے مصطفیٰ رضا گئے تھا اتنا آپ پر یقین بنایا اپنا جانشین تھا آپ پہ اتنا یقین بنایا اپنا جانشین انہی کو کہتے ہیں سبھی وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری غرور دشمنی نبی جو توڑتا چلا گیا غرور دشمنی نبی جو توڑتا چلا گیا سبھی کو مسلک رضا سے جوڑتا چلا گیا واہ واہ سبحان اللہ غرور دشمنی نبی جو توڑتا چلا گیا سبھی کو مسلک رضا سے جوڑتا چلا گیا ہر ایک صلح کلی کا جو پردہ فاش کر گیا ہر ایک صلح کلی کا جو پردہ فاش کر گیا تھا کون بول دو سبھی وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری سبحان اللہ بلند رب نے کر دیا تھا ایسا ان کا مرتبہ بے شک سبحان اللہ بلند رب نے کر دیا تھا ایسا ان کا مرتبہ اس ایک ذات تھی اس ایک ذات سے تھی دشمنوں پہ اتنا دبدبا واہ واہ اس ایک ذات سے تھا دشمنوں پہ اتنا دبدبا کہ بستی بستی قریہ کا سبحان اللہ سبحان بستی اللہ بستی قریہ کا جدھر بھی نعرہ لگ گیا عوام پور جھوم اٹھی وہ میرا پیر اصغری سبحان اللہ اصغری وہ میرا پیر اصغری وہ میرا پیر اصغری بے شک ہر ایک مرید کو نعیم غوث سے ملا دیا ہر ایک مرید کو نعیم غوث سے ملا دیا جہاں جہاں گئے علاقہ جگمگا دیا سبحان اللہ وہ سنیوں کی شان گئے وہ رضویوں کی جان گئے
دلوں کا ہے سکون وہ میرا پیر اصغری، وہ میرا پیر وہ میرا پیر اصغری، 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 وہ میرا پیر اصغری۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسبط الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمتي أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وجميع أهل سنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کا امتحار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آج ہم اور آپ سنیوں کی جان امام عشق و محبت مجدد اعظم دین ملت کنز الکرامت جبیر استقامت فانی فی اللہ باقی باللہ عاشق صادق رسول اللہ سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور فیضان اعلی حضرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرات، چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو ہمیں علم و عرفان کا نچوڑ عطا فرمایا ہے، بزرگوں نے، اکابرین نے، آپ کے زمانے کے بڑے بڑے ولیوں نے، قطب الارشاد بلکہ شیخ المشائخ حضرت سیدنا اشرفی میاں علیہ الرحمٰن نے، حضرت شاہ حجی میاں نے، حضرت شیر محمد شیر پنجاب نے، اور بڑے بڑے بزرگان دین وسیع احمد سرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ نہیں ہیں، ان اس زمانے بلکہ عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء و مشائخ نے اس نچوڑ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت بتایا ہے. تو حضرات، اس اجمال کی تفصیل پہلے میں کچھ اشعار کی شکل و صورت میں سنا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. سنیوں ہر قدم پہ سنبھلتے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہو. سنیوں ہر قدم پہ سنبھلتے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہو. اور کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ تو عشق سرکار دل میں بساتا ہے یہ، عشق سرکار دل میں بساتا ہے یہ، دین و ایمان کو بھی بچاتا ہے یہ، اولیاء کا طریقہ بتاتا ہے یہ، سیدھا راستہ سب کو چلاتا ہے یہ. اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرتے رہو. بولو، یہ شعر آپ کو پڑھنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ مومنوں مصطفیٰ کا یہ اعلان ہے، مومنوں مصطفیٰ کا یہ اعلان ہے. ہاں،
हबीब खुदा का ये फरमान है, सुन्नियत पे जो चले वही मुसलमान है। सुन्नियत पे जो चले वही मुसलमान है, और जो इससे हटे वो सिर्फ नादान है। तुम सबके दिल में यही भरते रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो। और मजहब हक इमाम मुअज्जम है ये, मजहब हक इमाम मुअज्जम है ये, उल्फते कादरियत का परचम है ये। मजहब हक इमाम मुअज्जम है ये, उल्फते कादरियत का परचम है ये। तर्जमान अहले सुन्नत का हर दम है ये, तर्जमान अहले सुन्नत का हर दम है ये। इल्म और इरफा का आबे जमजम है ये, इल्म और इरफा का आबे जमजम है ये। राह आसान है, इस पे बढ़ते रहो, राह आसान है, इस पे बढ़ते रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो। दीनो ईमा जो लेके आए शाह रसूल, दीनो ईमा जो लेके आए शाह रसूल, शरीयत व तरीकत के सारे सुबुल, सुबुल कहते हैं वास्ते। दीनो ईमा जो लेके आए शाह रसूल, शरीयत व तरीकत के सारे सुबुल, मसलक आला हजरत यही तो है कुल। मसलक आला हजरत यही तो है कुल। सदा इस पे जीते रहो, दीनो ईमा को अपने बचाते रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो। यानी दीने नबी व सहाबा है ये, यानी दीने नबी व सहाबा है ये। चारों इमामों का रास्ता है ये, चारों इमामों का रास्ता है ये। यानी दीने नबी व सहाबा है ये, और चारों इमामों का रास्ता है ये। अहले सुन्नत का पैगाम है ये, और माहरे रा का जो है फरमान है ये। दीनो ईमा को अपने बचाते रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो। और इस शेर पे जो आखिरी है तवज्जो चाहूंगा, हजरत शाह अमीन व नजीब मियां, हजरत शाह अमीन व नजीब मियां, मजहर हक व अजमत है ये हस्तियां। हजरत शाह अमीन व नजीब मियां, मजहर हक व अजमत हैं ये हस्तियां। आज आलम में है इनकी ये बोलियां, इस पसंदीदा मजहब पे चलते रहो, दीनो ईमा को अपने बचाते रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो। हजरात, तो मसलके आला हजरत वो हमारे इस मुजद्दिद का ये जिंदगी का निचोड़ है। मुजद्दिद मियात हाजिरा, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत को ये लक़ब मानने वालों, हाथ पर बैठ करने वालों और मुरीदों ने नहीं दिया, बल्कि सन हिजरी 1318 में सन हिजरी 1318 में पटना में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें बड़े बड़े अकाबिर हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी और उनके अलावा बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। हजारों का मजमा था। उस भरी कॉन्फ्रेंस में हजरत अल्लामा अब्दुल मुक्तदीर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भरे मजमे में आला हजरत को मुजद्दिद मियात हाजिरा का लक़ब अता फरमाया, और तमाम उलमा ने उस वक्त तस्दीक की। और फिर उलमाए अरब व अजम, खुद हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तारीफ में फरमाते हैं कि बिल इत्तेफाक उलमाए अरब व अजम आला हजरत मुजद्दिद हैं। तो जिन पर उलमाए अरब व अजम के उलमा ने इत्तेफाक किया वो आला हजरत मुजद्दिद मियात हाजिरा। तो मुजद्दिद क्या होता है? मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी वजाहत फरमाई। हजरत मुल्ला अली रहमतुल बारी के हवाले से वो फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मति अला रासे कुल्ले मियत सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा की तशरीह में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर साल, बल्कि हर 100 साल में परवरदिगार एक मुजद्दिद को भेजेगा। तो हर 100 साल के
اس میں جو مجدد آئے گا تو کرے گا کیا؟ تو فرماتے ہیں مجدد کا منصب یہ ہے کہ یکثر العلم ویعز اہلہا ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا، کہ مجدد یہ علم کو پھیلائے گا اور علماء کی عزت کرائے گا، بدعت کے کیلے کو کما کرے گا اور بدعتیوں کے زور کو توڑے گا۔ اب بدعت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ نئے نئے عقائد اور نئے نئے اعمال، عقیدے میں بھی بدعت اعتقادی، جو ایسے ایسے عقیدے کلمہ پڑھنے والوں نے گھڑ لیے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایسے نئے نئے عقیدے، لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہوئے، اعمال بھی خراب ہوئے، لوگ سنتوں سے ہٹ کر کے بدعت میں مبتلا ہو گئے، نئے نئے عقیدے انہوں نے گھڑ لیے۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، توحید کا پرچم بلند کرنے والے، موحد کا جو ہے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے والے، اور رات و دن سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے والے، انہوں نے عقیدے بنا لیے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سبحان الصبح میں جو دلائل پیش کیے، قرآن و احادیث کے علاوہ 5 دلیلیں اس سے پہلے اگلے علماء نے اس پر پیش فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ کیا ہے؟ اشکیہ ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس 5 کے ساتھ 25 دلیلیں اور عقلی دلیلیں قائم فرمائی اور 30 دلیلوں سے ثابت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ 5 دلیلیں اگلے علماء نے عطا فرمائی تھی اور 25 یہ فقیر اپنی طرف سے عقلی دلیلیں پیش کر کے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سبحان ہے، ہم ہر عیب سے اسے پاک سمجھتے ہیں، تمام تعریف اسی کے لائق ہیں، وہ اللہ، اس کے لیے جھوٹ بولنا یہ امر محال میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب ان وہابیوں کا، ان جو ہے موحدوں کا اور ان ٹھیکیداروں کا ایسا عقیدہ بنانا، یہ تو ایسا ہے کہ یہ لوگ شیطان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن خدا پہ یہ دھبا جو دروغ کا تھوپا، یہ کس لائی کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ تو یہ وہابی اس میں بھی 2 قدم شیطان سے بھی آگے بڑھے کہ اس نے نبیوں کی تو توہین کی، نبیوں میں تو عیب نکالا، مگر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی عیب لگانے لگے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی دوسری کتابوں اور علماء اہل سنت کی دوسرے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان وہابیوں کا موحد ہونے کا سارا ڈھکوسلا اور یہ سارا مکر و فریب یہ صرف اور صرف عظمت رسول کو گھٹانے کے لیے۔ اور جب وہابیوں نے، آج ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، دافع جملہ بلا ہو، کہہ دو سبحان اللہ، مگر اس زمانے میں اس پر فتویٰ لگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دافع جملہ بلا کہنا یہ شرک ہے۔ آقا دافع جملہ بلا نہیں ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو دافع جملہ بلا کہنے والا مشرک ہے، کہہ دو معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر کتاب لکھی اور الامن والعلا کتاب میں تقریباً 300 احادیث سے، بہت ساری آیت کریمہ کے بعد 300 احادیث سے آپ نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دافع جملہ بلا ہے۔ جب سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آقا جب تشریف نہیں لائے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب سرکار کا نام دافع بلا ہے، ان کے نام سے جو ہے تمام اگلے جتنے بھی یہودی عیسائی تھے ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھی۔ آج اگر ماننے والا دل سے یا رسول اللہ کہے، سرکار کو دافع البلا جانے، ضرور اس کی مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا تو وہ ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ پھر نقلی دلیلوں کے بعد اشعار میں عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دافع البلا ماننا کیسے شرک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جب ایک جو ہے ڈاکٹر یہ مصیبت کو دور کر سکتا ہے، بلا کو دور کر سکتا ہے، کہ ایک حکیم جب آنے والی بلا اور بیماری کو دور کر سکتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے قدر
कलम से यसरिफ जो बीमारियों का घर था दारुल शिफा बन गया। अरे उनके नाम से भी शिफा मिल सकती है। फरमाते हाकिम हकीम दादो दवा दें, अरे ये कुछ न दें। मरदूद ये मुराद किस आयतो खबर की है। फरमाया इनके पीछे न चलो, अहादीस इस बात पर दलील है। कुरान पुकार के कह रहा है सरकार दाफुल बला है, सरकार मुसीबत को दूर फरमाते हैं और जो मांगो वो अता फरमाते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। फिर इन कलमा पढ़ने वालों ने कि जो कलमा भी पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तर्जमा ये होता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी पढ़ते हैं। तो जब रसूल हैं तो कुरान की आयत से भी साबित, कलमा से भी जाहिर कि अब सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मगर इन्हीं जो है ढोंगियों ने ये अकीदा गढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नया नबी आए तो आपके खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। वो आज तक ये जो है मक्कार इस बात का जवाब नहीं दे सके और न कयामत तक देंगे कि अगर कोई आ जाए तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आज तक जवाब नहीं दे सके। इन्होंने खातमुन नबीयीन का माना ये घड़ा कि खातमुन नबीयीन का मतलब होता है अफजल नबी, जबकि खातमुन नबीयीन का माना यह है कि आखिरी नबी, अफजल नबी और आखिरी नबी कि आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आला हजरत अल्लाह ताला उन्होंने इस पर जो किताब लिखी उसमें आपने 30 आयते करीमा के बाद 130 अहादीस से इस बात का सबूत दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद अगर कोई नबी आने का अगर अकीदा घर लिया जाए तो आदमी कुरान से मुनकिर हो जाएगा और काफिर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ होना यह चाहिए था, बस मुख्तसर कर रहा हूं, होना यह चाहिए था कि आला हजरत ने इन बिगड़े हुए अकीदों को जो संवारा और इन मौलवियों से जो गलतियां हुई उस पर तंबीह फरमाई। कुरान व हदीस की रोशनी में जाती कोई झगड़ा नहीं था तो आला हजरत का एहसान मानते और इस पर जो है तौबा करते, सुन्नियत और मुसलमानों में शामिल हो जाते। मगर इन्होंने आला हजरत पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। आज भी हुजूर मुहद्दिस आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तकरीर में एक मर्तबा फरमाते थे कि इनके गलत होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज तक वहाबियों ने खूब चिल्लाहट की, इधर उधर बातें की और तरह तरह के इल्जामात लगाए, मगर आज तक कोई वहाबी आला हजरत की किसी किताब का जवाब नहीं दे सका। यह इस बात पर रोशन दलील है कि आला हजरत ने जो लिखा वो हक था और कभी जो है बातिल हक का जवाब नहीं दे सकता है। लिहाजा अब इन्होंने आला हजरत पर इल्जामात लगाए और आला हजरत का तारुफ दुनिया में इस तरीके से कराया कि मौलवी अबुल हसन अली नदवी ने आला हजरत के ताल्लुक से लिखा कि शदीदुल मुआदरा, बहुत सख्त झगड़ालू, वह शदीदुल आजाब लिनफ्सिही व इल्मिही, और अपने इल्म में तकब्बुर करने वाला और अपनी जात में मगरूर, व कलीलुल एतराफ लिमुआसिरिही व मुखालिफिही, और अपने हम जमाना उलमा का जो है उनकी कदर करने वाला नहीं और उनकी इल्म को मानता नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी ही जात को, अपने इल्म को मानता है। और फिर आगे वो लिखता है कि काना मुतशद्दिदन फिल मसाइल फ़िक़हिया वल कलामिया, मौलाना अहमद रज़ा खां फ़िक़ही मसाइल और इल्म कलाम के मसाइल में बहुत सख्त थे और वह मुतवस्सिअन व मुतसारिअन फ़ी तकफ़ीर, और कुफ्र के फतवा देने में बहुत जल्दबाज थे। कुफ्र का दायरा उन्होंने काफिर कहने का दायरा बहुत फैला रखा था। फिर आगे खबीस लिखता है कि कद हमीला लिवात तकफीर फी दयारिल हिंद फिल असरिल अखीर, वो कहता है कि नहीं बल्कि यहां तक कि कुफ्र का झंडा वो लिए हुए थे और पूरे हिंदुस्तान में आखिरी जमाने में लोगों को काफिर कहने और कहलाने के ये अलम बरदार थे। कह दो माज़अल्लाह। मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिया आबादी ने भी अपनी किताब में आला हज़रत का तारुफ कुछ यूं कराया है कि मौलाना अहमद रज़ा खान अपने जमाने के
جو ان کو مانتا ہے ان کے ماننے والوں کے سوا جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو کافر سمجھتے ہیں، بلکہ ابو جہل اور ابو لہب سے بڑھ کر کے کافر سمجھتے ہیں. کہہ دو معاذ اللہ. اب یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح آیا ہے کہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر و مشرک کون سمجھتا ہے؟ حرم کے اندر بھی شرک کے فتوے کون لگاتا ہے؟ للمسلمین فقط کا بورڈ لگانے والے، کہ جو وہاں آج کئی کلومیٹر پہلے ہی جب للمسلمین فقط صرف مسلمانوں کے لیے انٹری ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں سے آگے نہرو کو بھی نہیں جانے دیا گیا. اب وہاں حرم کے اندر بھی شرک کی آواز کون بلند کرتا ہے؟ پتا چلا یہ تمام تر بناوٹی شرک ہے، یہ بناوٹی کفر ہے. اعلی حضرت نے جو کفر کا فتویٰ دیا یہ صرف اعلی حضرت کا نہیں بلکہ تقویت الایمان والے پر تو اعلی حضرت سے پہلے بلکہ کئی سالوں پہلے ہی فتویٰ لگ چکا تھا. اب سنیے، یہ انہیں چھوڑیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت اپنے علم پر تکبر کرنے والے تھے، غرور کرنے والے تھے، مگر اعلی حضرت کا علم کیا ہے یہ خود مولوی ابو الحسن علی ندوی نے. جبکہ ان وہابیوں کا سب سے بڑا ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ قبر پجوے تھے، قبر کو سجدہ کرانے اور قبر کی تعظیم کرانے کو جائز سمجھتے تھے. اعلی حضرت نے جو کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، اس میں آپ نے کئی جو ہے آیت کریمہ کے بعد 150 فقہی اقوال پیش کرنے کے بعد آپ نے 40 حدیثیں اس بات پر پیش کی ہے، 23 احادیث آپ نے پیش کی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، سجدے تعظیمی حرام ہے. اور اس کے بعد آپ نے 24 سے لے کر کے 40 حدیثیں اس بات پر پیش کی ہے کہ قبر کی طرف سجدہ کرنا یہ بھی حرام. اس کتاب کے تعلق سے ابو الحسن علی ندوی کو کہنا پڑا، اور حق وہ ہے جو منہ چڑھ کے بولے. الفضل ما شہیدت به الاعداء، حقیقت میں فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. تو اس رسالے کے بارے میں ابو الحسن علی ندوی آگے کہتا ہے کہ هذه رسالۃ جامعۃ تدل علی غزارۃ علمہ وقوۃ استدلالہ. کہہ دو سبحان اللہ. کہا یہ ایک رسالہ ایسا ہے جو امام احمد رضا کے علم پر اور ان کی قوت استدلال پر دلالت کرتا ہے. اب اعلی حضرت کا علم کیا تھا یہ اپنے نہیں، اعلی حضرت کے تلامذہ اگر کہیں، شاگرد کہیں تو کوئی کہے گا کہ حسن ظن ہے، یہ عقیدت میں کہہ رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں. مگر مولانا کوثر نیازی جو دیوبندیوں کے پاس پڑھے ہیں اور جن کے تمام اساتذہ دیوبندی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اتنی کتابیں پڑھی ہیں، 50 سال سے زائد ہو گئے میں کتاب پڑھتا ہوں اور لکھتے رہتا ہوں، اور میرے کتب خانے میں 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں. اور پھر میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں جتنی روٹی کے ٹکڑے نہیں کھائے، اتنی کتابیں پڑھی، 10,000 سے زائد کتابیں میرے کتب خانے میں ہیں. اور میں علم میں یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں یہ سمجھتا تھا کہ جو ہے میں علم میں سمندر پار کر گیا ہوں، میں دریا پار کر چکا ہوں. مگر جب میں نے مولانا احمد رضا خان کی کتاب کو پڑھا، فتاوی رضویہ کو پڑھا، تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو ہے سمندر کے یہ امام، تمام علم و فن کے یہ امام ہیں، اور سمندر یہ پار کر گئے ہیں اور میں ابھی کنارے بھی نہیں پہنچ سکا. اور پھر علمی ایک استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقامات حریری یہ عربی ادب میں پڑھائی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیضی کی ایک تفسیر ہے جو بے نقطہ ہے، یعنی اس میں کہیں بھی نقطہ نہیں ہے. ایسی تفسیر جو عربی ادب میں ایک وہ بھی شاہکار ہے کہ کہیں بھی پورے جو ہے قرآن کی تفسیر جہاں تک اس نے کی ہے کہیں بھی ایک نقطہ نہیں، ایسے حروف سے تفسیر کی گئی ہے. مگر مولانا کوثر نیازی کا کہنا ہے یہ تمام ایک طرف، مگر اعلی حضرت کا صرف فتاوی رضویہ کا خطبہ کیا ہے، صرف خطبہ، کہ خطبے میں آپ نے فقہ کی تمام کتابیں اور فقہ کے کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان 90 کتابوں کے نام اعلی حضرت نے خطبے کے اندر اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ اسی میں حمد خدا ہے، نعت مصطفیٰ ہے، درود و سلام ہے، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان سب پر درود و سلام ہے. آپ نے خطبہ کا خطبہ، کتابوں کے نام بھی ادا کیے اور خطبے کا حق بھی ادا فرمایا. فقہ کی تمام کتابوں کے نام آ گئے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون کا عالم یہ ہے کہ جب
विसाल हुआ सरकार आला हजरत का, तो उस वक्त मुरादाबाद में जब सदरुल अफादिल को मालूम हुआ, आपने एक शागिर्द को भेजा, जाओ सब में खबर करा दो। अब जब वो खबर कराने के लिए रवाना हुए, मगरिब की नमाज के बाद का वक्त था, सैयद मद्दी मियां मरहूम जो है जामे मस्जिद मुरादाबाद की, उसमें मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे देवबंदी और साथ साथ कुछ बड़े बड़े मौलवी और एक सदर मुदरिस उसमें बैठा हुआ था, और उसी के साथ जब आवाज पहुंची तो उसने सदर मुदरिस ने एक तालिब इल्म को भेजा कि जाओ ये कैसी आवाज है, तो वो आकर के उसने खबर दी कि मौलाना अहमद रजा खां खत्म हो गए। उसके खुशी के इस इजहार को देखकर वो देवबंदी मौलवी कहता है कि मौलाना अहमद रजा खां के इंतकाल पर यह खुशी मनाने का मौका है या खून के आंसू रोने का मौका है। तो सारे तालिब इल्म और मुदरिस सब देखने लगे हैरत से। कहा वो मौलाना हमारे जितने भी मौलाना है सबको काफिर कहता है। कहा सब कुछ अपनी जगह, मगर सुनो मौलाना अहमद रजा खां की जात ये थी कि हम कुफ्फार, मुशरिकीन, यहूदी, ईसाई, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े फलसफियों के सामने ये चैलेंज कर सकते थे कि अगर दुनिया भर के उलूम फनून, दीन और दुनिया के उलूम फनून अगर किसी एक शख्स में जमा हो सकते हैं तो सिर्फ मुसलमान ही में जमा हो सकते हैं। अब इसके लिए ये हमारा दावा था। वो कहता है मौलवी ये हमारा दावा था। इसके लिए दलील क्या थी? तो इसके लिए दलील कि दुनिया भर के उलूम फनून, दीन के उलूम, दुनिया के उलूम ये एक मुसलमान में जमा हो सकते हैं। इसके लिए दलील हमारे पास मौलाना अहमद रजा खां थे। हम कह सकते थे देखो मौलाना अहमद रजा खां हम में मौजूद है। दुनिया के उलूम फनून भी और दीन के उलूम फनून सब इनके अंदर समाये हुए हैं। पता ये चला कि अपने तो अपने, गैर भी मान रहे हैं। माना अरब ने तुझको जगाना, गाया आदम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत और चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हरेक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। हजरत तो वो आला हजरत हैं जिनकी इल्म और इल्म के साथ साथ आला हजरत अमल और शरीयत और तरीकत, बल्कि फकीरी अगर किसी के अंदर देखना है तो इमाम अहमद रजा की जात है। शरीयत और तरीकत के संगम इमाम अहमद रजा है। बल्कि आला हजरत अल्लाह तआला अन्हु ने जब इल्म को अपने अंदर उतारा, शरीयत क्या है मैंने जुमा में बताया था कि वो जाहिरी मसाइल का जानना और तरीकत क्या है उन मसाइल को अपने अंदर उतारना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं शरीयत ये बाल है और तरीकत मांग है। तो अब बोलो टके में कहीं मांग निकलती है? ये सीन जो है टके में कहीं मांग निकलती है नहीं। तो पता चला कि इसके लिए सबसे पहले शरीयत और फिर तरीकत। तो आला हजरत इल्म और अमल के ऐसे संगम थे कि आला हजरत सन हिजरी 1338 में एक दिन 28 रजब की तारीख थी, जुमा का दिन था। असर की नमाज से पहले वाज़ और नसीहत फरमा रहे थे और खास करके बद मजहबों से दूर रहने, बद मजहबों से रिश्ता न करने और उनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक न रखने पर आप जो है जोर फरमा दे रहे थे। उस वक्त एक साहब उठे और अपने बगल में बैठे हुए उन साहब से उठकर कहने लगे कि तू अक्सर बद मजहबों की जो है सोहबत में दिखाई देता है और उनके पास उठता बैठता है, चल उठ। खुश नसीबी से आला हजरत मौजूद हैं, उनकी बारगाह में तौबा कर। लोगों ने देखा, जल्दी से वो आला हजरत के कदमों में गिरे और फिर गिर करके उन्होंने तौबा की, अब आइंदा मजहबों से रिश्ता नहीं रखूंगा। आला हजरत ने उस वक्त फरमाया, ऐ लोगों इस वक्त नुज़ूल रहमत का वक्त है। जो ऐलानिया गुनाह करते हैं वो ऐलानिया तौबा करें और जिसने पोशीदा गुनाह किया है वो पोशीदा तौबा करे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनकी तौबा पर उन्हें इस्तिकामत अता फरमाएगा। आला हजरत का यह ऐलान फरमाना था। और फिर आपने जब वाद और नसीहत फरमाए और आपकी आंखों से भी आंसू जारी है, अल्लाह ने जबान में वो तासीर अता फरमाई। आपने फरमाया सुनो, जो किसी किस्म का ऐलानिया गुनाह कर रहे हैं, जो लोग दाढ़ी मुंडा रहे हैं या दाढ़ी छोटी करा रहे हैं या जो है उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं या जो है उस पर काली मेहंदी या काला खिजाम लगा रहे हैं और उसके अलावा इस किस्म के जो ऐलानिया गुनाह कर रहे हैं
उन तमाम से कह रहा हूं ये वक्त है नुज़ूल रहमत का, लिहाजा उठो तौबा करो। अब जल्दी जल्दी लोग उठने लगे, कहीं से अस्तगफिरुल्लाह की आवाज आ रही है, किसी के जो है आंखों से आंसू जारी है, कोई बेकरार है, सब आला हजरत की बारगाह में आते जा रहे हैं और तौबा करते जा रहे हैं। खलीफे आला हजरत का बयान है कि उस वक्त ऐलानिया तौबा करने वाले 28 और खुफिया बातिन से जिन्होंने तौबा की वो जो है 71 इन आदमियों ने आला हजरत के हाथ पर तौबा की। तो अब ये वो आला हजरत है जो इल्म व अमल के संगम है और नमाज का आलम आला हजरत का ये है। आज सबसे बड़ी कमी जो तबलीगी हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं वो यही है। आज हमारे सुन्नी भाई बाहर के ये चिल्लाते रहते हैं कि हमारी मस्जिद पर दूसरों ने कब्जा कर लिया, दूसरों ने कब्जा कर लिया। मुझे हुजूर ताजुश शरिया जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़मीन का ये जो है जुमला याद आया, अल्लाह उनका साया हम सुन्नियों पे दादे सलामत रखे। जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं कि नमाज सुन्नियों पर फर्ज है और उन्हीं को पढ़नी चाहिए। अब इन बिचारों पर तो फर्ज है नहीं है? मगर ये जो है मेहनत करते जा रहे हैं इधर से उधर, इसलिए कि नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। सही है कि तो जो सरकार का दिल दुखाएगा वो ठंडक क्या पहुंचाएगा? जो गुस्ताखियां करके रसूल के दुश्मनों से दोस्तियां करके जो दिल दुखाएगा वो कितनी ही नमाज पढ़े वो सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। रोते बेमरामो महार फिरते हैं, रोते जारों की तार फिरते हैं, बल्कि मिसले हिमार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर एक मरतबा तज़मीन का अशआर सुना दूं कि बेमरामो महार फिरते हैं, कोई मकसद नहीं, न कोई मार है, न कोई लगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों पर तो हमारे पीरों की लगाम है। तो बेमरामो महार फिरते हैं, उनका हाल है जो इधर उधर से भगाए जाते हैं मगर जो उनके दर से लगे रहते हैं उनका आलम यह है कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तो हजरत आला हजरत अल्लामा नूर अहमद कादरी फरमाते हैं कि आला हजरत अक्सर उससे ख्वाजा गरीब नवाज में तशरीफ ले जाते और वहां के दीवान साहब, वहां के सज्जादगान आला हजरत का खास वाज करवाती। आला हजरत की तकरीर होती और आला हजरत तकरीर की इस फन में भी बेमिसाल नजर आते। तकरीर करने की हमेशा आदत नहीं थी मगर जब आप तकरीर फरमाते तो सुनने वाले यहां भी ये कहने पर मजबूर होते कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। अब आला हजरत जब अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए साथ में 11 मुरीद थे और उनमें अल्लामा नूर अहमद कादरी फरमाते मेरे दादा मौलाना अब्दुल रहमान कादरी भी थे और हमारे उस्ताद भी थे। कहा वो सब भी आला हजरत के साथ में थे। जब दिल्ली से आगे बढ़े और जो है फुलसरा एक स्टेशन पर पहुंचे, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, आला हजरत उतरे। जिन लोगों का वजू नहीं था वो वजू करने बढ़े मगर आला हजरत अक्सर हमेशा बावजू रहते थे। आप मुसल्ले पे बढ़े मगर आपने फौरन ऐलान किया कि उस वक्त तक ट्रेन नहीं जाएगी जब तक हम इत्मीनान से नमाज न पढ़ रहे। कह दो सुभान अल्लाह। अब जब पहली रकात हुई तो दूसरी रकात ही में ट्रेन ने सीटी बजाई। हम होते तो 1 2 ने 3 मगर ये मुरीद थे वो खड़े रहे मगर फिर दूसरी सीटी तीसरी सीटी। अब जैसे ही ड्राइवर ने बढ़ाना चाहा मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, सब परेशान हैं, इधर उधर देख रहे हैं, जांच हो रही है। इत्तेफाक से स्टेशन मास्टर जो एक अंग्रेज साहब बाहर निकला, उसने जब हालात देखे कहा एक काम करो इंजन को डब्बों से जुदा करो फिर आगे बढ़ाओ। इंजन को डब्बे से जुदा किया, अब चलाया तो वो चलने लगा। डब्बे रुके हुए हैं, इंजन जा रहा है, कहा फिर से जोड़ दो, फिर जोड़ा, फिर कहा पीछे लो तो पीछे जा रहा है मगर आगे नहीं बढ़ रहा है। अब वो परेशान कि इसमें कोई ऐसी जो है कमी नहीं है, खराबी नहीं है। इत्तेफाक से वहां जो गार्ड थे वो मुसलमान थे, वो खड़े थे। स्टेशन मास्टर ने हैरानी से पूछा मामला क्या है, ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? उन्होंने इशारा किया, कहा जो नमाज पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो अल्लाह के कोई वली मालूम लग रहा है। स्टेशन मास्टर वहां अदब से खड़ा रहा। जब आला हजरत फारिग हुए 3 रकात से, कहा जो है महाराज ये आपकी वजह से ट्रेन रुकी हुई है। कहा नमाज का वक्त है, हम इत्मीनान से नमाज पढ़ने, सुन्नतें पढ़ी, नफल पढ़ी और उसके बाद आला हजरत का जितना काम था उतना हमारा नहीं है।
मगर कभी सुन्नत गैर मौकेदा भी नहीं छूटती थी। तवज्जो चाहूंगा, कभी जो है सुन्नत गैर मौकेदा भी नहीं छूटती थी। अब आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही नमाज पढ़ाने के बाद अब ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने लगी। आप अजमेर शरीफ की तरफ रवाना हुए। आला हजरत अजमेर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में पहुंचे, सुल्तानुल हिंद की तरफ रवाना हुए और इधर कुफ्र और शिर्क स्टेशन मास्टर के दिल से रवाना हुआ। कह दो सुभान। स्टेशन मास्टर ये पूरी रात इस्लाम की हक्कानियत के बारे में सोचने लगा और फिर सुबह ही अपनी फैमिली के साथ रवाना हुआ और उस वक्त पहुंचा जब इमाम अहमद रजा शाहजहानी मस्जिद में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कुल शरीफ से पहले जब आप खिताब फरमा रहे थे और जब तकरीर आपकी खत्म हुई, मजमा चीरते हुए स्टेशन मास्टर आला हजरत के कदमों में आया और कहा, जब से आप वो करामत दिखा करके गए हैं मैंने मान लिया इस्लाम हक है, अपनी फैमिली को लेकर के आया हूं। आला हजरत ने शाहजहानी मस्जिद में बहुत सारे उलमा मशाइख और 7-7 हजारों के मजमे में 9 आदमियों को, ईसाइयों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। ये नमाज है आला हजरत की कि जो ईसाइयत का जो है रंग उतार रही है, वो इस्लाम का रंग चढ़ा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार आला हजरत के सदके में 5 वक्ता बा जमात सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, यहां भी अपने नमाजों की हिफाजत करें, वहां भी अपने नमाजों की हिफाजत करें। तो सुन्नी इमाम के पीछे, ऐसा नहीं कि जमात के साथ, तो जमात के साथ सुन्नी इमाम के पीछे अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हज़रत पे इस्तिकामत अता फरमाए। और मैं अब 10 मिनट के लिए हज़रत अल्लामा हमदनी साहब बिला से अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत ने फरमाया कि इंशाअल्लाह, चूंकि वहाँ मेरा भी बादशाह में जो है दूसरे का प्रोग्राम भी है, तो इंशाअल्लाह जल्द ही जो खत्म होगा। हज़रत का इस्तेमाल फरमाए, नारे तकबीर।